أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، ہدایت کریں گا ان کو رب ان کے ایمان سے. بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں باغوں میں آرام کے. ان کی دعا اس جگہ یہ کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ، اور ملاقات ان کی سلام، اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار ہے سارے جہاں کا. پچھلی آیات میں اللہ پاک کی قدرت کاملہ اور حکمت کے خاص مظاہر، آسمان و زمین، شمس و قمر وغیرہ کی تخلیق کا ذکر کر کے عقیدہ توحید و آخرت کو ایک بلیغ انداز میں ثابت کیا گیا تھا. مذکورہ پہلی 3 آیاتوں میں بتلایا گیا کہ کائنات عالم کی ایسی کھلی نشانیوں اور شہادتوں کے باوجود انسانوں کے 2 طبقے ہو گئے. ایک وہ جس نے ان آیات قدرت کی طرف ذرا دھیان نہ دیا اور نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانا اور نہ اس پر غور کیا کہ ہم دنیا کے عام جانوروں کی طرح ایک جانور نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں ادراک و شعور، عقل و ہوش تمام جانوروں سے زیادہ دیا ہے اور ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنایا ہے. تو ہمارے ذمے کوئی کام لگایا ہوگا اور اس کا ہمیں بھی حساب دینا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے کوئی روز حساب اور روز جزا مقرر ہو، جس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں قیامت اور حشر و نشر سے تعبیر کیا جاتا ہے. بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا. پہلی 2 آیتوں میں ان لوگوں کی خاص علامات بتلا کر ان کی سزائے آخرت کا ذکر کیا گیا. فرمایا جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور اس کی راحت و تکلیف کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. دوسرے یہ اس دنیا میں ایسے مطمئن ہو کر بیٹھے گویا یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں، ہمیشہ یہی رہنا ہے. ان کو کبھی یہ دھیان نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شخص کو رخصت ہونا تو ایسا بدہی مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا. اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی کچھ تیاری ہونا چاہیے. انسانوں کے اندر 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گیا اور دنیا کی دھن دولت، دنیا کے چمک دمک میں ایسا کھو گیا کہ وہ آخرت کو بھول گیا. تو یہ پہلا طبقہ ہے
جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید بھی نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کے زندگی پر خوش ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، غفلتوں میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ کبھی ان کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ اسے کہتے غفلتوں کی زندگی، اور کبھی ان کی سوچ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم نے آخرت میں حساب بھی دینا ہے۔ یہ غفلتوں کی زندگی اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، یہ بڑی خطرناک زندگی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ایسی زندگی گزارتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو علامات غفلت و بھرو زندگی کی بتلائی ہے، قرآن کریم نے جو علامات غفلت و بھری زندگی کی بتلائی ہے، جو کفار و منکرین کے لیے بتلائی ہے، قرآن کریم نے جو غفلت و بھری زندگی کفار و منکرین کے بارے میں بتلایا ہے، آج ہم مسلمانوں کا حال اس سے کچھ ممتاز نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسلمان آپ کو غفلتوں میں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہماری بھی زندگی بڑی غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ ہمارے زندگی کے شب و روز دیکھ لو، یعنی ہم پر کوئی ایسی فکر سوار ہی نہیں کہ ہم نے آخرت میں حساب دینا ہے۔ ہمارے چہروں اور مہروں سے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ ہم بھی بڑے مطمئن بیٹھے ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے کہ اکثر آپ جو ہے غمگین اور متفکر رہا کرتے تھے۔ کیسے رہتے تھے؟ غمگین اور متفکر کہ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہی حال بزرگان دین کا تھا، ہمارے اسلاف کا، جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ کسی ہستی کا خوف اور کسی حساب کی فکر دل میں رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو واقعتاً اہل حق دنیا سے گزرے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ کر تو خدا یاد آتا تھا، لیکن ان کے چہروں پر ایسی فکر سوار ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ انہیں کسی کے سامنے حساب دینا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ تو ایک صحابی فرماتے ہیں، رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے گیہوں کا دانہ اٹھا کر کہا، خدا کی قسم میرے زندگی کے گناہ گیہوں کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے زندگی کے گناہ گیہوں کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں مرتے وقت ایمان کے ساتھ میں مرتا ہوں یا بغیر ایمان کے مرتا ہوں۔ اسے کہتے خوف خدا، کیا ہوگا موت کے وقت ہمارا، اور کیسی ہم کو موت آئیں گی، اور اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے رہیں گے، حساب و کتاب کیسے دیں گے۔ یہ ہے فکر آخرت جو اہل کفار و منکرین کے تعلق سے قرآن نے بتلایا تھا، اس سے مسلمانوں کی زندگی کوئی ممتاز نظر نہیں آتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اہل ایمان کو ایک فکر ہونا چاہیے کہ بھائی میں زندگی ایسے گزاروں کہ میری زندگی پر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ حسن بصری کے بارے میں لکھا ہے، ایسے چلا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے یہ وہ نوجوان ہے جو ابھی اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کر کے آیا ہے۔ ایسا غم ان کے چہرے پر ہوا کرتا تھا، ایسی فکر ان پر سوار ہوا کرتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی قبرستان سے اپنے باپ کو دفن کر کے آئے ہیں۔ حسن بصری وہ شخص ہے
جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد ہے، صحابہ کرام کا شاگرد ہے، اتنا بڑا مقام پانے کے باوجود خوف خدا اور آخرت کے فکر ایسے سوار ہوا کرتی تھی کہ چہرہ ہمیشہ متفکر رہا کرتا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ آخرت کی جب فکر انسان کو سوار ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کا رات کا آرام بھی ختم ہو جاتا ہے، روتا دھوتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے کہ اللہ میرا حساب آسان فرما، اے اللہ میرے ساتھ میں خیر کے معاملے فرما، عافیت کے معاملے فرما، مرتے وقت میں میرے ساتھ میں خیر فرما۔ بس سمجھ گئے؟ یہ ہے مسلمان کی شان کہ اس پر فکر آخرت سوار ہو۔ دو طبقوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلا طبقہ کہ جو دنیا کی زندگی پر خوش ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوئی تمنا نہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے قرآن کریم نے ان حضرات کے لیے دنیا اور آخرت میں جو اچھا صلہ اور جزا مقرر فرمائی، اس کا ذکر اس طرح فرمایا، اولئک یہدیہم ربہم بایمانہم، یعنی ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ سے منزل مقصود یعنی جنت دکھلائیں گا۔ کیا دکھلائیں گا؟ جس میں وہ چین و آرام کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے بدلے اور اعمال صالحہ کے بدلے اپنے ان بندوں کی رہنمائی فرمائیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری جس زندگی پر اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود یعنی جنت دکھلائیں گے، اور جنت کے باغوں کے اندر ان کو ہمیشہ کے واسطے جنت کے باغوں کے اندر ان کو ہمیشہ کے واسطے اللہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس میں لفظ دعویٰ اپنے مشہور معنی میں نہیں جو کوئی مدعی اپنے حریف کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، بلکہ اس جگہ لفظ دعویٰ دعا کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اہل جنت کی دعا جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ہوگی، وہ سبحانک اللہم کہتے رہیں گے، یعنی اللہ پاک کی تسبیح کیا کریں گے۔ اہل جنت کی دعا اہل جنت کی زبان پر جنت میں ایک ہی لفظ ہوگا، وہ ہے سبحانک اللہم، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ جنت میں کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی غم اور کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مرض، کوئی ٹینشن، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں صرف انسان کے زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کی تسبیح اہل جنت بیان کیا کریں گے۔ دیکھیے، انسان خوشی کے موقع پر جو ہیں اگر نیک انسان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ میری حمد و ثنا میں ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی مطلب کی دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ رہے، تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیز دوں گا، یعنی بے مانگے اس کے سب کام پورے کر دوں گا۔ اس حیثیت سے بھی لفظ سبحانک اللہم کو دعا کہہ سکتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف و بے چینی پیش آتی تب یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔
سلف صالحین سے اس کو دعائے کرب کہا کرتے تھے۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ امام جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو جب کسی چیز کی ضرورت و خواہش ہوں گی، امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو جنت میں کسی چیز کی خواہش ہوں گی تو وہ صرف یہ کہیں گے سبحانک اللہم۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں جنتیوں کو کوئی خواہش ہوں گی تو کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم۔ یہ سنتے سے فرشتے ان کی مطلب کی چیز لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ بھائی دنیا کے اندر فون لگاتے ہیں، بھئی ہم کو فلاں کام ہے تو لوگ آ جاتے ہیں، تو جنت کے اندر خالی سبحانک اللہم کہنا پڑے گا تو فرشتے جو انسان کی مطلب کی چیز ہے اس کو لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ گویا کلمہ سبحانک اللہم اہل جنت کی ایک خاص اصطلاح ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے اور ملائکہ ہر مرتبہ اس کو پورا کریں گے۔ اہل جنت کا دوسرا حال کیا ہے؟ اہل جنت کا دوسرا حال قرآن کریم نے بیان کیا، تحیتہم فیہا سلام، تحیتہم فیہا سلام۔ اہل جنت کا دوسرا حال قرآن نے بیان کیا، تحیتہم فیہا سلام۔ تحیہ عرف میں اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی آنے والے یا ملنے والے شخص کا استقبال کیا جاتا ہے، جیسے سلام یا خوش آمدید یا اہلا و سہلا وغیرہ۔ اس آیت نے بتلایا کہ اللہ پاک کی طرف سے یا فرشتوں کے طرف سے اہل جنت کا تحیہ لفظ سلام سے ہوگا، یعنی یہ خوشخبری کہ تم ہر تکلیف اور ناگوار چیز سے سلامت رہو گے۔ اہل جنت ہر تکلیف اور ناگوار چیز سے سلامت میں رہیں گے۔ یہ سلام خود اللہ کے طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں اللہ نے کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ سلام پیش کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اور سلام کے معنی یہ ہے کہ تم یہاں پر ہمیشہ سلامت رہو گے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غم سے، بیماریوں سے، تکلیف سے، حادثات سے، موذی مرضوں سے، ہر لائن سے تم سلامت اور امن امان کے اندر رہو گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اہل جنت کو سلام پیش کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور فرشتوں کے طرف سے بھی جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، یعنی فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے سلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں گے۔ فرشتے اہل جنت کے ہر دروازے پر سلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں گے، اور ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں کہ کسی وقت براہ راست اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے اور کسی وقت فرشتوں کا سلام پہنچے۔ بات سمجھ گئے؟ تو دوسرا حال اہل جنت کا کیا ہے؟ سلام علیکم، ان پر سلامتی ہے اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے۔ تیسرا حال اہل جنت کا یہ بتلایا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اہل جنت کی آخری دعا، اہل جنت کی آخری دعا کیا ہوں گی؟
الحمد للہ رب العالمین، تعریف اس خدا کی جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ بھئی تعریف جچتی کس کو ہے؟ کہو اپنی زبان سے، ارے بولو بھائی، سب مل کے کہو، تعریف تو اللہ رب العالمین کو جچتی ہے، تعریف تو اللہ رب العالمین کو سجتی ہے۔ تو یہ حال ہے، کون سا ہے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے طرف سے معرفت ترقی نصیب ہوں گی، یعنی اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچنے کے بعد علم عطا فرمائیں گے، ترقی عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ بولو بھائی، بولا بھی کرو، ترقی عطا فرمائیں گے، علم بھی عطا فرمائیں گے۔ کیا دیں گے اللہ؟ بولو بولو بولو۔ تیسرا حال اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ علم۔ اور علم ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی۔ العلم نور، علم تو روشنی ہے۔ بولو کیا ہے؟ ہاں، علم روشنی ہے۔ تو بہرحال ان تینوں احوال کی ترتیب طبعی یہ ہے کہ اہل جنت میں سبحانک اللہم کہیں گے تو اس کے جواب میں ان کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے سلام پہنچیں گا۔ بولو کیا ہوگا؟ بولو، اہل جنت کہیں گے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی شان بہت بڑی ہے۔ تو پھر سامنے سے کیا جواب آئیں گا؟ سلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اہل جنت کو جواب آئیں گا اللہ کے طرف سے سلامتی کا۔ بولو کیا کہیں گا؟ سلامتی۔ اور اس کے نتیجے میں اہل جنت کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا، کھانے پینے تمام کاموں میں سنت اہل جنت کے اس عمل کے مطابق یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں۔ یہ اہل جنت کے اعمال ہیں۔ کیا ہے؟ بولو، کھانا پینا سونا جاگنا شروع کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ، اور کھا کے اٹھے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سونے لگے تب بھی اللہ کا نام، اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو اہل جنت کے یہ اعمال ہیں، کھانے پینے جاگنے اٹھنے بیٹھنے میں بسم اللہ اور ختم پر الحمدللہ۔ مستحب یہ ہے کہ دعا کرنے والا آخر میں یہ کہا کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال اہل جنت کے صفات کو اللہ رب العالمین نے آج بیان فرمائے ہیں، اور اس سے جو صفات ہے اہل جنت کی اس سے پہلے منکرین اور غفلت بھرو زندگی گزارنے والے کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفلت بھرو زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور یاد الہی اور فکر الہی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔